السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کیا علم کا معیار اب صرف لفظی پکڑ رہ گیا ہے؟ کیا کسی عالم کا ایک مستند اردو لفظ بولنا اس کی بوکھلاٹ کہلائے گا؟ آج ہم بات کریں گے مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب اور مفتی راشد رضوی صاحب کے درمیان جاری حالیہ علمی بحث کی، جس میں ایک لفظ بر صغیر پر طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سچائی کس کے پاس ہے اور کتابیں کیا کہتی ہیں۔ ناظرین، معاملہ تب شروع ہوا جب مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں بر صغیر کی جگہ بر عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ اس پر مفتی راشد رضوی صاحب نے ایک ریئیکشن ویڈیو بنائی، ذرا یہ ملاحظہ کیجیے۔ ہوئی ہیں اور ساجد خان دیوبندی کا سانس پھولا ہوا ہے۔ پہلے جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کے بر عظیم پاک و ہند میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر مولانا رضا خان صاحب کی ذوقیت نے بر صغیر کو بر عظیم بنا دیا اور اس انداز سے گفتگو کی کہ پوری گفتگو کے اندر حواس باقی کا جو عالم تھا وہ اس کا عیاں اور واضح نظر آ۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے جس میں وہ طنز کر رہے ہیں کہ ساجد خان بوکھلا گئے ہیں اور لفظ غلط بول رہے ہیں۔ ناظرین، مفتی صاحب کے اس طنز کے بعد مولانا ساجد خان صاحب نے جو جواب دیا، اس نے صرف لفظ کی وضاحت نہیں کی بلکہ علم کا ڈیر لگا دیا۔ ذرا یہ کلپ دیکھیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ پہلی کتاب ہے اشتیاق حسین قریشی کی، آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اسے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف شائع کر رہے ہیں۔ یقیناً کراچی یونیورسٹی اور اس کے پروفیسران یہ رضوی صاحب سے زیادہ اردو اور زیادہ اس پاک و ہند کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے بر عظیم پاک و ہند۔ تو کیا ان پر بھی بوکھلاٹ طاری تھی؟ کہ یہ بھی آپ سے ڈرے ہوئے تھے؟ اگلا حوالہ ڈاکٹر محمد اسحاق، ادارہ ثقافت اسلامیہ کی کتاب ہے، علم حدیث میں بر عظیم پاک و ہند کا حصہ۔ تیسرا ڈاکٹر محی الدین قاضی، سپریم کورٹ کے یہ وکیل رہ چکے ہیں، اس میں بر عظیم میں دو قومی نظریہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور حوالہ ڈاکٹر اسرار احمد، میں ان کے عقائد کے اعتبار سے آپ پر یہ حوالہ پیش نہیں کر رہا، ان کے عقائد سے آپ کو اختلاف ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ زبان دا آدمی تھے اور ان چیزوں کو آپ سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ان کی کتاب کا نام بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل۔ اب میں ایسا ایک حوالہ دیتا ہوں کہ اگر کچھ ان رضا خانیوں میں حیا کا کچھ مادہ ہوگا تو اپنے اس اعتراض پر شرمندہ ہوں گے اور آئندہ اعتراض کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں گے کہ یار ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ مجھے یہ کہا تو گیا کہ اعتراض کرو، یا فیس بک کے ساتھیوں نے مجھے کہا تو ہے کہ یہ اعتراض آپ ساجد خان پہ کرو، لیکن آیا وہ اعتراض کی چیز وہ لائق ہے بھی نہیں؟ کم سے کم رضوی صاحب اس پہ تھوڑا غور کر لیا کریں۔ جن کے مشوروں پر آپ چل رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو چکے ہیں، تو اس لیے وہ خود چکے ذلیل ہو چکے ہیں، لہذا میدان میں آپ کو اتار دیے کہ رئیسی کسر آپ نکال لیں۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے، رسالہ ان کا ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 37 ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بر عظیم پاک و ہند میں، بر عظیم پاک و ہند میں۔ تو کیا ان پر بھی آپ کی بوکھلاٹ طاری ہے؟ کیا ان کے بھی سانس پھولے ہوئے ہیں کہ یہ بھی جہالت کی اعلیٰ منازل پر ہیں، کہ یہ بھی اجہل الجاہلین ہیں؟ جو تبصرے آپ مخالفین کے لیے کر رہے ہیں، اگر انصاف کا مادہ تو وہی تبصرے یہاں پر بھی ہوں گے۔ آپ نے مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے، اب آتے ہیں اصل حقیقت کی طرف۔ کیا بر عظیم کہنا غلط ہے؟ آئیے کتابوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھیے پاکستان کے نامور مورخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی مارکۃ الآراء کتاب، جس کا نام ہی ہے بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ۔ اگر یہ لفظ غلط ہوتا تو کیا جامعہ کراچی کا شعبہ تصنیف و تالیف اسے ایسے ہی چھاپ دیتا؟ دوسرا حوالہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے شائع ہونے والی ڈاکٹر محمد اسحاق کی کتابیں ہوں یا سر سید احمد خان کی تحریریں، بر عظیم کی اصطلاح ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ مفتی صاحب توجہ فرمائیں، آپ کے اپنے مکتبہ فکر کی مشہور تحریک دعوت اسلامی کا معتبر رسالہ ماہنامہ فیضان مدینہ اٹھا کر دیکھیے، اس کے صفحہ نمبر 37 پر واضح طور پر بر عظیم کا لفظ لکھا گیا ہے۔ ناظرین، لغت کے اعتبار سے بر کا مطلب زمین اور عظیم کا مطلب بڑا ہے۔ یہ خطہ جغرافیائی طور پر اتنا بڑا ہے کہ اسے بر عظیم کہنا علمی اور لغوی طور پر بالکل درست ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ مفتی راشد رضوی صاحب نے ایک مستند علمی لفظ کو بوکھلاٹ قرار دے دیا۔ یہاں بوکھلاٹ ساجد خان صاحب کی نہیں تھی بلکہ تحقیق کی کمی مفتی صاحب کی طرف سے نظر آئی۔ کسی عالم کی پگڑی اچھالنے سے پہلے کم از کم اپنے گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیتے۔
میرا بھی اس معاملے پر بالکل واضح ہے، مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب اس علمی بحث میں 100% حق پر ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ ان کی پشت پر ٹھوس مطالعہ اور مستند کتابیں موجود ہیں۔ علم وہی ہے جو کتابوں سے ثابت ہو، نہ کہ وہ جو صرف جذبات اور طرز پر مبنی۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ہمیں علمی بحثوں میں ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا چاہیے یا دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ حقائق سب کے سامنے آ سکیں۔ اللہ حافظ۔